بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ٹی پروڈکشن۔ اس وقت ہم موجود ہیں چائنا اسکیم لاہور میں، جہاں پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نیک بزرگ منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب، جن کے عرس کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ پورے ملک سے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں اور باہر کی کنٹریز سے بھی لوگ ان کے مریدین یہاں پر شریک ہوئے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں علماء کرام سے، مریدین سے اور ان کے چاہنے والوں سے کہ ان کے بابا جی کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، اور جب وہ حیات تھے ان کا کیا درس کا انداز تھا۔ آئیے آپ کی بات کراتے ہیں ان سب لوگوں سے جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا ضرور مجھے بتائیں کہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پہ جب حیات تھے تو آپ نے ان کا چہرہ مبارک بھی دیکھا ہوگا اور ان سے بات چیت بھی کی ہوگی، کیسا لگتا تھا اور کیسے ان کے آپ کے تاثرات سے آپ نے کیا کیا سیکھا؟ بڑا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا شفقت والا رویہ ہوتا تھا ان کے ساتھ، بچوں سے لے کے بڑوں تک۔ ان کے لیے تو سب بچے تھے، ہم سب بچے تھے۔ وہ اس طرح تھے کہ جیسے ایک باپ کا سایہ ہوتا ہے سر پہ، اور ہم ہر سال آتے ہیں یہاں پہ ایک دکھ کے ساتھ بھی، اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ آج ہم الحمدللہ اس شخصیت کے اس میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پکے ٹھٹھے صوفی کا خطاب دیا، اور الحمدللہ ان کا فیض ابھی بھی جاری ہے صاحبزادگان کی طرف سے، اور الحمدللہ یہ جاری رہے گا، کیونکہ منیر احمد یوسفی صاحب ایک نظریے کا نام تھا، اور نظریہ کبھی دفن نہیں ہوتا، نظریہ زندہ رہتا ہے۔ بشیر احمد یوسفی صاحب کی شکل میں، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب کی شکل میں، اور یہاں پہ جتنے بھی ایک ایک بچہ وہ ان کے نظریے کو لے کے چل رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر علماء کرام بھی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جتنی دیر زندگی ہے۔ یہ ہزاروں میں سے لاکھوں میں انشاءاللہ تبدیل ہوگا، اور یہ ساری دنیا دیکھے گی، اور جتنی دیر یہ نظریہ چلتا رہے گا یہ بابا جی کو بھی ثواب جائے گا اور ہم کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ فیض ملتا رہے گا۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی، عامر لطیف یوسفی صاحب جو ایک بسم اللہ اسکیم سے چل کر یہاں پر آئے ہیں بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عرس مبارک کی تقریبات میں شامل ہونے کے لیے، اور یہاں پر ان کا فیض لینے کے لیے، اور یہاں پر اس وجہ سے داخل ہوئے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں کہ ان کے دل میں ان کے لیے بہت ساری محبت کا اظہار ہے۔ اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ جس طرح سر یہاں پر ماشاءاللہ دیکھا جا رہا ہے کہ پہلے کی نسبت اب عوام کا رجحان مزید بڑھ گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اداروں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ چند دن پہلے جو ہمارے اندر جو ایک جستجو پیدا ہوئی، ہمیں جو خبر معلوم ہوئی کہ کینیڈا میں اور یو اے ای میں اور سعودی عربیہ میں وہاں پر بھی ان کے مریدین ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یا کتنی حقیقت ہے اس میں؟ یہ ایک علم کی شمع ہے جو جل رہی ہے، اور جہاں جہاں بھی اس کی روشنی ہے نا وہاں سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ تعداد میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، سینکڑوں سے ہزاروں میں، ہزاروں سے لاکھوں میں جانی ہے، اور یہ ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر کریا گلی گلی پہنچنا ہے۔ یہ نظریہ ہے ہمارے مفتی صاحب کا بھی، مفتی خلیل احمد صاحب کا بھی، صاحبزادہ صاحب کا بھی، اور وہ پورے طریقے کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ اور اسی شفقت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جیسے بابا جی سرکار پیار کرتے تھے، اور آج یہ ان کی پیار اور ان کی محبت کا صلہ ہے کہ یہاں پہ ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھا آپ نے ان کی گفتگو سنی، مزید آپ کی علماء کرام سے بات کریں ادارے سے فاضل ہیں جناب مفتی احمد یوسفی صاحب، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کیا تاثرات ہیں بابا جی کے بارے میں، اور جو آج عرس پاک کی جو تقریبات ہیں ان میں یہ شامل ہوئے ہیں، تو کیسا ان کا ایک جو دنیا میں جب وہ تھے تو ان کا کیسا اٹھنا بیٹھنا تھا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب آپ نے بابا جی حیات تھے ان کو دیکھا، ان سے کیا کچھ سیکھا، کیسے تاثرات تھے اور کیسے ان کی سنتوں پر عمل تھے، ان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے قبلہ وجان سرکار علیہ رحمہ کی صحبت میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، اور کافی اچھا لمبا وقت، ایک خاص وقت عمر کا میں نے حصہ گزارا ہے قبلہ وجان سرکار کی خدمت میں، اور الحمدللہ صبح سے لے کر رات تک اور ہر وقت ان کا یہی عمل ہوتا تھا کہ قبلہ وجان سرکار علیہ رحمہ اپنے مشن میں یہی چیز شامل رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے فرامین، تعلیمات قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہر وقت ان کا یہی معمول تھا کہ سنتوں پر عمل کیا جائے، اور اس کے مطابق زندگی گزار کر لوگوں کے لیے مشعل راہ بن کر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور لوگوں کے لیے انہوں نے راستہ ہموار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی ہوتا، مثلا لین دین کا کوئی معاملہ ہے، کسی کو کوئی چیز پکڑنی ہے، کوئی دینی ہے،
اس میں بھی وہ احتیاط کرتے تھے کہ کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے. اگر انہیں بیت الخلاء میں جانا ہے تو اس میں بھی ان کے یہ ملحوظ خاطر ہوتا تھا کہ میں نے بیت الخلاء میں جانا ہے تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہ ہو. اس قدر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں سخت تھے اور بڑے پابند تھے. اور یہی انہوں نے اپنے مریدین کو بھی حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اچھا جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، مفتی ماں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مجھے جو سننے میں مل رہا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے جو مریدان پاکستان میں ہیں ہی ہیں، ملتان میں ہیں، فیصل آباد میں، حویلی لکھا میں ان کا بڑا اچھا کام ہے، اور ان کے ماشاءاللہ ادارے جو پہلے تھے کم تھے لیکن اب کی نسبت ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو اس بارے میں مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ ان کے جو مجھے سننے میں آیا کہ باہر کی کنٹریز میں یعنی کہ آؤٹ کنٹریز میں بھی ان کے مریدین ہیں. آئیے ان کی جو ہے نا زبانی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہمیں حقائق جو معلوم ہوئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا کیا کہنا ہے کہ باہر کی کنٹری میں بھی، کینیڈا میں، یو اے ای میں، سعودی عربیہ میں، کیا ان کے مریدین اس وقت ان کے ساتھ وابستہ ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ. اسی طرح جیسے آپ فرما رہے ہیں الحمدللہ انگلینڈ میں، اس کے علاوہ یو اے ای میں، دبئی میں، سعودی عربیہ میں، مختلف جگہوں کے اوپر پوری دنیا میں ارد گرد آپ کے ادارے قائم ہیں. یہ اللہ رب العزت کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے مشن کے ساتھ، اللہ رب العزت کی تعلیمات، اللہ رب العزت کے محبت کے ساتھ ان کا جو خلوص تھا، یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر طرف اللہ رب العزت پھر ان کا جو مشن ہوتا ہے اس کو پھیلا دیتا ہے. کہ بابا جان سرکار علیہ رحمہ کا اپنا کوئی مشن نہیں تھا، یہ بالکل واضح بات ہے. ان کا اپنا کوئی مشن نہیں تھا، ان کا مشن صرف وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا وہی ان کا مشن تھا. اپنا ذاتی کوئی مشن نہیں تھا. یہ اسی کی برکت ہے کہ پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان آپ بانٹ رہے ہیں. نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ کا فیض عام ہے الحمدللہ. اچھا حسن بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی بابا جی سرکار کے ماشاءاللہ نواسے ہیں، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. آپ نے کیا کچھ سیکھا بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ سے، آپ خود ہی بتائیں. جی تو وہ سکھاتے تھے، ہم سب کو بیٹھے ہوتے تھے تو وہ یہی سب کو سکھاتے ہوتے تھے کہ ہمیشہ سچ بولو، نماز کا جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو فوراً مسجد کی طرف جاؤ اور نماز اچھی طرح پڑھو، کبھی جھوٹ نہ بولو، کسی کو تنگ بھی نہ کرو، نہ کوئی اس طرح کا. تو نمازوں کے لیے وہ لحاظ سے زیادہ سمجھاتے تھے اور سچ بھی کہتے تھے کہ سچ زیادہ بولنا. آئیں گے ایک ہمارے ساتھ بابا جی سرکار کے بہت چاہنے والے اور بڑے قریبی ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حضور، ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ آپ مجھے بتائیں کہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آپ بہت قریبی تھے اور مختلف معاملات میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو کیا کیسی تربیت کی انہوں نے اور کیا کچھ سیکھا انہوں نے آپ نے ان سے، کہ ہمیں بتائیں ذرا. ماشاءاللہ پہلے ہم نہ نماز پڑھتے تھے نہ کچھ کرتے تھے. جب سے بابا جی کے ساتھ ہیں نا نمازی بھی بن گئے ہیں. پھر ان کے پاس سے ہم نے حفظ کیا ہے، پھر ادھر ہی انہوں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا ہے. انہوں نے کہا آپ نے باہر کہیں بھی نہیں جانا، باہر کو کوئی حالات صحیح نہیں ہوتے. انہوں نے کہا ادھر ہی رہنا، سارے کام ادھر سنت کے طریقے کے مطابق کرواتے تھے ہمیں. ہم یہ پارک ہے سامنے ادھر کھیلتے تھے، جب بابا جی گزرتے تھے نا سب کو بلا لیتے تھے کہ آئیں بیٹا نماز پڑھیں. پہلے ہم نماز نہیں تھے پڑھتے، پھر بابا جی نا چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم تب. بابا جی نے ہمیں کہا کہ جو 5 نمازیں پڑھے گا نا اس کو 50 روپے ملیں گے، ایک نماز کے 10 روپے. ہم نے وہ 50 پیسے کی لالچ میں نماز پڑھنا شروع کیا. تو رات کو جب عشاء کا ٹائم ہوتا تھا نا تو بابا جی ادھر آتے تھے، تو بابا جی کے پاس ہم جاتے تھے. پھر ہم نے نا وہ بابا جی نے ایک ڈائری دی تھی، بابا جی فرماتے تھے کہ یہ ڈائری کے اوپر سائن کروانے ہیں جس نے نماز پڑھی نا قاری صاحب سے. پھر ہم بابا جی کے پاس جاتے تھے، جس نے جتنی نمازیں پڑھی ہوتی تھی نا پھر بابا جی ان کو کچھ کو 50 کسی کو 30 ویسے بھی بہت زیادہ دیتے تھے. بہت انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. جس طرح کہ آپ نے ان کی ایک محبت بھرا بیان آپ نے سنا اور ایک گفتگو سنی، اور آپ کی ایک ایسے ماشاءاللہ مبلغ اسلام جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب جو منیر اسلام کے مین جو ہے نا میزبان ہیں، ان سے بات کراتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. ماشاءاللہ منیر اسلام ٹی وی کو بڑے اچھے انداز سے لے کے چلتے ہیں اور بڑی اچھی کوریج ہوتی ہے اور مختلف بیانات جو ہم واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں. آئیے ان کی آپ سے لائیو ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ، خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. تو مجھے بتائیں ماشاءاللہ آپ کا منیر اسلام ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، بڑا ایک اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا جاری ہے، اور مجھے یہ بتائیں کہ بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کس طرح عقیدت رکھتے ہیں اور کیا کچھ سیکھا آپ نے ان سے، یہ اپنی زبانی بتائیں. پیارے بھائی، ہمیں جو کچھ بھی ملا نا بابا سرکار رحمہ کے صدقے سے ملا، اور انہوں نے ہی ہمیں جو ہے وہ گناہوں سے چھڑا کر صراط مستقیم کا راستہ دکھایا، نماز کی محبت سکھائی، قرآن مجید کی محبت سکھائی، سب سے بڑھ کر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھائی.
اور بابا شکار علیہ الرحمہ نے ساری زندگی سنت سے محبت کی، سنت پر عمل کیا. آپ اپنی زندگی کا، ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں آپ دکھا سکتے جو سنت کے بغیر جو ہے وہ انہوں نے گزارا ہو. اگر کوئی بابا شکار علیہ الرحمہ کو بائیں ہاتھ سے چیز پیش کرتا تھا تو آپ فرماتے ہیں نہیں، دائیں ہاتھ سے چیز دو. یہ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے. اور ایک بندہ بابا شکار علیہ الرحمہ کے پاس آیا تو کہنے لگا حضور میں فلاں جگہ گیا، میرا اچھا دوست تھا، تو اس نے کالے کپڑے پہن لیے. تو آپ نے فرمایا پھر تو نے کیا کہا؟ کہنے لگا حضور میں نے کہا دفعہ جا، میں نے تجھ سے بات نہیں کرنی. تو آپ نے فرمایا تو نے غلط کیا، تو اس کا دشمن ہے. تیرا کام یہ تھا کہ اسے کہتا پیارے بھائی، پہلے چائے پلاتا، بسکٹ کھلاتا، محبت کرتا، پھر کہتا پیارے بھائی ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید لباس پسند ہے، بلیک نہیں ہے. تو پیار اور حکمت سے اس کی جو ہے نا تبلیغ کرتا، حکمت پر انداز سے الفاظ بولتا تو وہ بندہ بھی نہ ٹوٹتا. تو بابا شکار علیہ الرحمہ نے ہمیں یہی جو ہے نا پیغام دیا ہے کہ جب جس سے بات کرنی ہے حکمت پر الفاظ سے بات کرنی ہے، اور محبت پر اور حسن اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے. اور یہ بابا شکار علیہ الرحمہ کا مشن ہے جو صاحبزادگان والا شان بڑے احسن طریقے سے جو ہے مشن کو جاری و ساری رکھے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی یہی پیغام دیا بابا شکار علیہ الرحمہ نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہوئے، ختم نبوت پر پیرا داری کرتے ہوئے، ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تعظیم کرتے ہوئے جو بندہ زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں سے کامیابی عطا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت ہی ہم نے تو ان کے ہاتھ میں بیعت بھی کیا ہے. الحمدللہ ایسا مزہ، ایسی برکت، ایسی محبت فرماتے تھے کہ کوئی بھی آتا تھا. کامل ولی کی اگر آپ نے کوئی نشانی دیکھنی ہو نا تو سب سے پہلے اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ہزار ہاں مریدین ملے، ہزار ہاں کوئی غیر ملے، اور ملتے ایسے ہیں جیسے مسکرا رہے ہیں، یہ بھی اپنا ہے، یہ بھی اپنا ہے. اور باہر آ کر وہ بندے ایک دوسرے سے کہتے ہوتے ہیں کہ یار آج بابا جی نے میرے سے بڑا پیار کیا، بڑا محبت کیا، بڑی محبت کیا. حالانکہ یہ کامل ولی کی نشانی ہے. تو کامل ولی بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہوتے تھے بیٹا پیر اگے ہوئے رہنما، پیچھے ہوئے تے پشت پنا، اتنے ہوئے سر دا تاج، تھلے ہوئے کشتی ہے نو. ٹھیک ہے. بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ کی زندگی میں ہم نے بڑی کرامات دیکھی ہیں، اور الحمدللہ آپ کے ظاہری زمانہ حیات سے دنیا میں سے پردہ کرنے کے بعد بھی بڑی کرامتیں جاری ہیں اور ساری ہیں. آپ کے صاحبزادگان بھی بڑی محبت فرماتے ہیں، اور آپ بابا جی جب زندگی میں تھے آپ بڑی محبت فرماتے ہیں. اب تو فیض 70 گنا زیادہ ہے. تو آج چوتھا سالانہ عرس پاک ہے. تو یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ بابا جی سرکار کی حیات زندگی پڑھیں اور ویسے زندگی گزاریں. اور آج یہی بات کروں گا، آپ کے عرس پاک کی تقریب جاری اور ساری ہے، اور یہی بات کروں گا کہ آپ فاتح شریف پڑھیں اور ان کو تحفہ بھیجیں. گفتگو کرتے ہیں تو آپ ایک ایک الفاظ پہ غور و فکر کرتے، جہاں پہ کوئی ہوتا نا تو اس کے اس ایک الفاظ کو بھی ٹھیک کرواتے. آپ اس طرح مثال لے لیں کہ جیسے چڑیا کوئی چوگا لاتی ہے نا اور بچے کے منہ میں ڈالتی ہے کہ میں اتنی دور سے لائی ہوں محنت کر کے، اور یہ چوگا اس کے منہ میں جائے تاکہ اس لیے اس کی نشو نما ہو. بابا سرکار نے اس طرح اپنے مریدین کی تربیت کی ہے، اور وہ تربیت جو ہے وہ پوری دنیا میں، یہ نہیں کہ چائنا اسکیم یا ارد گرد علاقے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور خود منہ سے کہتی ہے کہ بابا سرکار نے اپنے مریدین کی تربیت کی ہے، وہ نظر آ رہی ہے اور وہ آپ کے سامنے. انہوں نے ہمیں سنت کا درس دیا، قرآن پاک کا درس دیا، حدیث کا درس دیا، اور ہمیں دین اسلام سے محبت کا درس دیا. بابا سرکار نے ہمیں وہ نعرہ دیا جو ہر ایک کا نعرہ ہے، اور وہ نعرہ ہمیں جو دین اسلام سے پیار ہے. اس نعرے نے ہماری زندگیوں کے دھارے بدل دیے. ہمارے سر پہ دستار آ گئی، چہرے پہ داڑھی شریف آ گئی. یہ سب ہمارے بابا جی سرکار کی محنت کا نتیجہ ہے. انہوں نے ہمیں دین اسلام کی طرف راغب کیا، اور ہمیں کریم آقا علیہ السلام کی محبت، اللہ کی محبت، دین اسلام کی محبت، اولیاء کرام کی محبت اور علماء کرام کی محبت سکھائی. آج ان کی سکھائی محبت ہے کہ ہم ان کے سالانہ عرس مبارک میں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ایسی عظیم ہستیاں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، اور انہوں نے دین کا کام کیا ہے، یہ کام ان کا منفرد کمال ہے. انہوں نے کوئی اپنا ذاتی کام نہیں کیا، اپنے ذاتی نام کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کمال تک پہنچانے کے لیے کام کیا. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کی مزار اقدس پر کروڑاں رحمت نازل فرمائے. اور آج بھی ہمیں ان کے قبر انور سے فیض مل رہا ہے، ہم یہ فیض لینے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فیض میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ان سے
محبت کرنے کی، ان کے صاحبزادگان سے محبت کرنے کی، اور جو انہوں نے مشن شروع کیا دین اسلام کے پھیلانے کا، ہمیں اس سے محبت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اس دین اسلام کو پھیلانے والے مشن کا حصہ بننے کی توفیق دے۔